ظلم تجھ پر بڑا ظالموں نے کیا، استقامت کو تیری سلام۔ اب کیا حالات ہیں؟ آپ تو ہمیشہ سے اطمینان میں رہیں، مطمئن رہیں کہ یہ حکومت آ جائے گی تو شاید یہ کچھ کر دیں۔ پچھلی حکومت میں بھی آپ نے سوچا کہ شاید رحمان ملک صاحب کچھ کر دیں، وہ بھی نہیں کر سکے۔ زرداری صاحب کچھ کر دیں، وہ بھی نہیں کر سکے۔ اب نواز شریف صاحب آئے تھے تو آپ مطمئن تھے کیونکہ آپ نے ہمیشہ پرامن جد و جہد پر یقین رکھا ہے اور آپ قانونی جنگ لڑتی ہیں، ان لوگوں کے وعدوں کو بھی سمجھتی ہیں، لیکن مجھے تو کچھ ہلچل ہوتی بھی دکھائی نہیں دے رہے۔ نہیں، جب نواز شریف صاحب آئے تھے، ظاہر ہے سب لوگ یہاں موجود ہیں، ووٹ انہوں نے اسی نام پر لیے تھے، بلکہ اس وقت اسمبلی میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب نے عافیہ کے نام پہ ووٹ لیے تھے۔ لیکن شروع میں تو بڑے وعدے کیے، کیبنٹ سے بل بھی منظور کروایا، یونینیمس ریزولوشنز پاس ہوئی ساری اسمبلیز میں، لیکن وہ الماریوں کی زینت بن گئی پچھلی حکومت کی طرح۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ 3 مہینے کے اندر اندر عافیہ ہمارے گھر پہ ہوگی۔ کراچی آئے تھے، میری والدہ سے وعدہ کیا تھا، میری والدہ کو اپنی ماں کہا تھا، اپنی جنت میری والدہ کے قدموں کے نیچے رکھی تھی، ایسی ایسی باتیں کی تھی، آنکھوں میں آنسو بھی لائے تھے، کہا تھا اگر ہم اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور عافیہ کو بچا لیں تو وہ بھی کم ہوگا۔ یہ سب باتیں کی تھی، ساری باتیں کی تھی ہیں جی، اور عافیہ تو ابھی تک نہیں آئی ہے۔ اللہ ہی بہتر جانے، کسی قسم کا جواب نہیں دیتے۔ ان کے گھر میں اصل میں عافیت آ گئی ہے نا، اس لیے عافیہ نہیں آئی ہے۔ اگر ان کے گھر میں عافیت نہیں آئی ہوتی تو شاید عافیہ آ جاتی۔ میرے خیال سے عافیت نہیں آئی ہے۔ وہ خوش ہیں، مست ہیں اقتدار میں، اور کیا عافیت چاہیے انہیں؟ کہتے ہیں نا all smiling faces are not what they look like۔ ان کی راتیں کیسی گزرتی ہوں گی یہ اللہ کو ہی پتہ ہوگا۔ لیکن آپ نے پھر کوئی رابطہ کیا حکومت سے خود؟ میں تو روز کرتی ہوں، میں تو جیسے ناشتہ ہو اور کھانا ہو تو میں تو روز ان کو فیکس بھی بھیجتی ہوں۔ کبھی کبھار جب 15, 20, 30 ریمائنڈر ہوتا ہے تو ایک جوابی فون آ جاتا ہے کہ آپ یہ کیوں سمجھتی ہیں کہ ہم نہیں کر رہے، ہماری ٹاپ پرائیورٹی پہ ہے۔ اگر یہ ٹاپ پرائیورٹی ہے، اگر ایک فرد کو نہیں لا سکتے تو 18 کروڑ عوام کا مسئلہ کیسے حل کریں گے؟ اچھا، وہاں ڈاکٹر عافیہ کیسی ہیں؟ کوئی اطلاعات ہیں ان کی؟ بالکل کسی قسم کی کوئی، تقریباً مئی سے کسی قسم کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ ایک دفعہ بات بیچ میں بس ہوئی ہے اس پورے سال میں، والدہ سے، وہ بھی بہت، جب کورٹ آرڈر لیا ہے، ایمبیسی والوں کو وہ کیا ہے تو انہوں نے جا کے ایک دفعہ بات کروا دی تھی۔ اس کے علاوہ کسی قسم کا کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہا ہے۔ ہم لوگوں نے البتہ ایک کام کیا ہے اور وہ یہ کہ اس کی جو سزا ہے اس کی اپیل کری ہے، اس وقت امریکن کورٹ میں ایکسیپٹ ہو گئی ہے۔ اچھا جی، آرٹیکل 2255 ہوتا ہے کہ یہ مس ٹرائل تھا، یہ پورا ٹرائل ہی بیس تھا پوری لوپ ہولز پہ، ایک جعلی الزام تھا اور جعلی وہ تھے، اس کے ہمارے پاس ثبوت مل گئے ہیں۔ ہمیں ثبوت یہ بھی مل گئے کہ بہت سی ایویڈنس ایسی تھی کہ جو وہ کہتے ہیں عافیہ نے کیا وہ کسی طرح کر ہی نہیں سکتی تھی، اس سے عافیہ اسی وقت بری ہو جاتی، لیکن وہ ایویڈنس چھپا دی گئی تھی اور استعمال نہیں کی گئی تھی۔ عافیہ کو وکلا اس کی مرضی کے نہیں ملے، اور بہت سی چیزیں جو فورینسک ایویڈنس اور یہ سب کچھ تھا، اور عافیہ کی 5 سال کی گمشدگی کا، اور جس شخص نے اس کو اریسٹ کیا، وہ سارے بیانات سب عدالت میں پیش کیے گئے تھے، لیکن جو وکلا پاکستانی گورنمنٹ کہتی تھی انہوں نے کیے نا، انہوں نے مل کر امریکی وکلا کے ساتھ وہ سب کو انڈر سیل کر دیا اور وہ کچھ اس میں استعمال نہیں کیا۔ اب وہ سب ہم نے انسیل کروائی ہے انفارمیشن، اور دوبارہ سے یہ کیا ہے کہ اس کو خارج کر دیا جائے، چونکہ انٹرنیشنل قانون کے حساب سے یہ ٹرائل امریکہ میں ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ جو پہلا جج تھا نا، اس نے یہ کہا تھا کہ ہماری جورسڈکشن ہی نہیں ہے، اس نے وڈرا کر دیا تھا کیس۔ پھر یہ دوسرے جج برمن صاحب آئے اور انہوں نے یہ کیا، تو یہ کیس ہم نے ابھی یہ بیچ میں یہ بھی تو سنا تھا کہ خود امریکی حکومت یہ چاہتی ہے کہ
ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو پاکستان مانگ لیں اور یہ اپنی باقی ماندہ سزا پاکستان میں پوری کریں، یہ بھی ہوا تھا؟ جی بالکل یہ ہوا تھا، اور نواز شریف صاحب نے کہا تھا یہ تو اتنا آسان کام ہے، یہ تو میں فوراً کروں گا. اور اس کے بعد شاید آپ ہی کے پروگرام میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بجائے امریکہ کے کاؤنسل آف یورپ ٹریٹی سائن کر دی عافیہ کے نام پہ. عافیہ امریکہ میں ہے، اور میں جب سے سال ہونے کو آ گیا ہے نا، اور میں ان سے کہے جا رہی ہوں کہ آخر یہ کیا کیا آپ نے، کوئی جواب نہیں. مجھ سے کہتے ہیں آپ کو آم کھانے سے مطلب یا پیڑ